ذمہ دار اور اپنے قابل فخر ضلع امبیڈکر نگر کے اس مرکزی شہر کے مرکزی امامباڑے میں ایسی شخصیات کے روبرو ذکر اہل بیت علیہ السلام کی عبادت مقبولہ میں خود بھی مصروف ہو رہا ہوں اور آپ سب کو مصروف کر رہا ہوں کہ جو حضرات میرے لیے میرے سامنے ہیں ان میں بعض تنہا رہ کے بھی ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں اور اکیلے رہ کے بھی ایک ادارے کی شان رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سامعین گرامی کبھی سینکڑوں کی تعداد میں ملتے ہیں، کبھی ہزاروں کی تعداد میں ملتے ہیں، تو اب تعداد وہ خطیب دیکھے جو تعداد دیکھتا ہے اور ہم تعداد نہیں استعداد دیکھتے ہیں۔ تو اب اتنے ذمہ دار سامعین کی موجودگی میں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہزاروں سامعین گرامی میرے سامنے موجود ہیں کہ جو لفظوں کی حرارت اور فقروں کی تڑپ اور جملوں کے اضطراب تک کو محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت ہمارے سامعین کی یہ ہے امبیڈکر نگر کے، یہ میں کسی تملق کی بنیاد پر نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ بڑی چابک دستی کے ساتھ افکار کو، خطیب یا شاعر کے افکار کو اپنے سماعت کے دریچوں کو کھول کر افہام و تفہیم کے مراحل سے گزار کے ہمیں بڑی جلدی سگنل دیتے ہیں کہ اب آگے بڑھیے، ہم سمجھ گئے۔ تو یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے۔ عنوان مجلس ہے مفہوم بیعت، اور یہ عنوان میں نے اس لیے رکھا ہے کہ آج 28 رجب کی بڑی اہم تاریخ ہے جو ایک بیعت طلبی کے نتیجے میں انکار بیعت کی صورت میں یہ سفر مدینے سے کربلا تک کا مرتب ہوا۔ میں بیعت کے سلسلے میں سب سے پہلے گزارش کروں سورہ مومنین کی آیت جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 ہے، اس کی آیت نمبر 71۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ یہ قرآن مجید کی وہ محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش آیت ہے کہ جس پہ بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بس میں جلدی سے ترجمہ کروں اور آپ حضرات خود اس کے مضمرات کو محسوس کریں گے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو آسمان و زمین میں فیہن، اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی، مٹ جاتی، فنا ہو جاتی، قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی۔ یہ زبان قدرت پر جاری ہوئے الفاظ ہیں۔ خدا کے ہاں خدا کا کلام کوئی شاعری پر مشتمل نہیں ہے جس میں استعارے ہوں، مبالغہ ہو۔ اللہ کے ہاں جتنے الفاظ کی ضرورت ہے اتنا ہی قرآن میں الفاظ ہیں، آیتیں ہیں، فقرے ہیں، جملے ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرنے کی خاطر آیت کو پھر تلاوت کر رہا ہوں تاکہ آپ لفظوں کے پس منظر کو سمجھیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
ومن فیہن، اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو آسمان میں جتنی چیزیں ہیں میں آسمان کے، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں میں زمین کے، ومن فیہن، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب مٹ جاتی، تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی، قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی، یہ نفس کا سلسلہ اور آمد و شد کا سلسلہ اسی وقت منقطع ہو جاتا، ختم ہو جاتا، سورج بے نور ہو جاتا، زمین کو زلزلہ آ جاتا، ستارے ٹوٹ کے گر پڑتے جیسے ہی حق باطل کی بیعت کرتا۔ فسدت السماوات والارض، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی، قیامت آئے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی، آمد و شد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، زندگی اور حیات کے سلسلے رک جائیں گے۔ یہ اسی وقت بھی ہو جاتا اگر حق کبھی باطل کی بیعت کر لیتا۔ تو مسلمانان عالم صرف یہ بات نہ کہا کرے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے صرف اسلام کائنات کا احسان ہے کہ اگر بیعت کر لیتے تو یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی توریت کا فقرہ نہیں، حضور کا لفظ نہیں، انجیل کی کوئی کے الفاظ نہیں، کوئی بخاری اور ترمذی اور کوئی شیعہ سنی کتاب کی بات نہیں، قرآن کے الفاظ ہے۔ سورہ مومنون کہ یہ الفاظ ہیں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 71، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو اب آپ سوچئے کہ جو حسین نے انکار بیعت کیا، بیعت کی تاریخ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں بہت سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کے باوجود بھی کوئی طی اللسان کا خدا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ بہت زیادہ سمیٹ سکیں، لیکن اتنا عرض کروں کہ دیکھیں تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلے بیعت ہوئی ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھ پر ہوئی ہے، سن 6 ہجری میں منزل حدیبیہ پر ہوئی ہے، اور یہ بیعت اس شرط پر ہوئی ہے کہ اب تم رسول کا ساتھ چھوڑ کے کبھی نہیں بھاگو گے۔ یعنی جنگ بدر و احد کے تجربے کی بنیاد پر حالات ایسے ناگزیر ہو گئے کہ منزل حدیبیہ پر بیعت لینا پڑی رسول اللہ کو، صرف اس بات پر کہ اب نازک حالات آنے والے ہیں تو یہ بیعت کرو کہ رسول کو چھوڑ کے کہیں بھاگو گے نہیں۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ بیعت سن 6 ہجری میں ہوئی ہے رسول کے دست حق پرست پر۔ اس بیعت کی شان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے حبیب جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر تھوڑی بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یعنی دست رسول دست خدا، اور فرما رہے آپ نبی کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ دیکھیں اللہ نے نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دے کے اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ ہمیشہ معصوم لوگوں کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ کبھی ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب تم نے شب ہجرت اپنے ہاتھ میں مٹی لے کے جو کافروں کے سروں پر پھینکی تھی وہ تم نے تھوڑی پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی۔ عمل کس کا ہے؟ رسول کا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکی،
اور اچھا اب علی کی شان کیا بتائیں، وہ تو لقب ہی ان کا ید اللہ، یعنی فعل علی کا ہے، اللہ اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اس کے متعدد واقعات ہیں۔ اسی طرح سورہ ضحیٰ قرآن مجید کا سورہ نمبر 93، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، میرے حبیب کیا میں نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ یعنی پناہ دی ابو طالب نے، اللہ عمل ابو طالب کیا کہنا یہ شان ہے۔ تو سن 6 ہجری میں رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں جب آخری حج تھا نبی اکرم کا، آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب وہ پہنچاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے۔ تو پہنچا دینا چاہیے تھا رسول کو، مگر رسول کو کچھ تردد ہے۔ پھر اللہ نے آیت کا دوسرا لفظ آگے بڑھایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اعلان ولایت نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس تاکیدی حکم کے بعد اب تو رسول کو جو کرنا ہے فوراً کرے، اب بھی رکے ہوئے۔ تیسرا لفظ آیا آیت کا، 3 مرحلے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے حبیب تم کیوں خوفزدہ ہو، میں لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوف تھا جب اللہ نے اس کی ضمانت لی، پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، غدیر میں تو سارے مسلمان ہیں، سارے نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ابھی حج کر کے آئے ہیں، ابھی طواف کعبہ کر کے آئے ہیں، پھر بھی رسول اللہ کو ایک خطرہ ہے، ایک خوف ہے جس کے تحت اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ وہ خدا نیتوں کا عالم ہے، ارادوں کا عالم ہے، خیالات کا عالم ہے۔ خدا جانتا تھا کہ میرے رسول کو کچھ تردد ہے، اسی لیے تجھے لفظ کہا واللہ یعصمک من الناس، میں لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ 1,24,000 مسلمان ہیں، تب بھی اللہ نے رسول کے لیے غدیر میں اطمینان بخش جملہ ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ یہ لفظیں تو اللہ کو مکے میں استعمال کرنا چاہیے تھی جب تنہا ابو طالب محمد کی حفاظت کر رہے ہیں، ہزاروں کفار و مشرکین مسلح ہو کے حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھے، تب خدا کہتا واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب ڈرو نہیں، میں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ لیکن یہ اللہ نے مکے میں نہیں کہا، غدیر کے میدان میں کہا، تب ہر مسلمان تسلیم کرے 1,24,000 مسلمانوں کا ایمان ایک طرف، ابو طالب کا ایمان ایک طرف۔ سوال پڑھنے کی زحمت کریں۔ اب یہ جب پروردگار عالم نے ضمانت دی واللہ یعصمک من الناس، تو نبی نے یہ ارشاد فرمایا جو آگے بڑھ گئے انہیں بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلان ولایت علی کرنا، علی کے معاملے میں آگے بڑھ جانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، پیچھے رہ جانے کی۔ چنانچہ اب جب اکٹھا ہو گئے، گجاؤں کا ممبر بنا، نبی ممبر پر تشریف لے گئے اور علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا، میں بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس وقت کوئی نہ کوئی خطابت کا امتحان دینا ہے، نہ کسی فن کا ذاکری کا اظہار کرنا ہے، بڑے اطمینان سے اپنے جانے پہچانے اپنے ضلع کے قابل فخر سامعین کی خدمت میں بس اپنے کو اس ذکر میں جو عبادت مقبولہ ہے خود شامل ہو کے آپ کو شامل کر کے ثواب سے مالا مال کرنے کا ارادہ ہے، اور اس سلسلے میں آپ کا مکمل تعاون مل رہا ہے، مجھے بڑا
اطمینان مل رہا ہے اور بڑے سکون سے میں اسی لیے کچھ باتیں گزارش کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ترجمہ تو ہم لوگ مولا ہی کر دیتے، مگر مولا تو عربی لفظ ہے نا، اردو میں ہم کیسے سمجھائیں کہ مولا کی میننگ کیا ہے؟ تو میں ڈھونڈتا رہا مولا کا ترجمہ کیا کروں، میں ایک ہی ترجمہ ملا کہ رسول غدیر میں یہ کہنا چاہتے ہیں جس کا میں آقا ہوں اس کا یہ علی ہے۔ مولا کا ترجمہ آقا ہے، جہاں آقا ہو وہاں ہوتے ہیں غلام۔ غدیر میں دو آقا ہیں، باقی سب ہیں غلام۔ اب غدیر کے واقعے کے بعد نسل آقا کی بھی چلی، غلاموں کی بھی چلی، علی کی نسل سے آقا زیادہ پیدا ہوتے رہے، اصحاب کی نسل سے غلام زیادہ پیدا ہوتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی یزید کی، یاد رکھیں ہمیشہ بیعت